تو یہ میڈیا کرکٹ لیگ جو ہے میری دعا ہے کہ یہ مزید آگے بڑھے اور اس طرح کے مزید ٹورنامنٹ جو ہیں وہ ہوں، اور تمام میڈیا کی ٹیمز جو اس میں حصہ لے رہی ہیں، تمام ٹی وی چینلز کی، آئی وانٹ ٹو وش دیم آل دا بیسٹ، اور میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اور ہم نے کچھ چھوٹی سی کاوش منسٹری آف انفارمیشن کی طرف سے بھی کی ہے، ایک اناؤنسمنٹ ہے جو وننگ ٹیم کے لیے اور ایک رنر اپ کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، تو وہ انعامات ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سرکار کی طرف سے بھی ان کو دیں گے جو اچھا ڈسپلے کریں گے یہاں پہ کرکٹ کا۔ تو الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے ماشاءاللہ آگے بڑھ کے بڑی فتوحات جو ہیں وہ اکٹھی کی ہیں پچھلے کچھ ماہ کے اندر۔ آگے چیمپئنز ٹرافی پاکستان آ رہی ہے، بہت بڑا ایونٹ ہے پاکستانیوں کے لیے، اور پوری قوم جو ہے اس پہ بڑی خوش ہے کہ اتنے عرصے بعد ہم ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ اس میگنیٹیوڈ کا اس کو ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت کیپیسٹی ہے ایسے ٹورنامنٹس کو ہوسٹ کرنے کی۔ ہمارے پاس کرکٹ گراؤنڈ کا انفراسٹرکچر بھی موجود ہے۔ محسن نقوی صاحب پرائم منسٹر صاحب کی لیڈرشپ میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے بطور چیئرمین پی سی بی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ریفارمز کیے ہیں، اور بھرپور تیاری چل رہی ہے قذافی کرکٹ اسٹیڈیم کی بھی، باقیوں کو بھی ریویمپ کرنے کی۔ تو جس طرح ہم نے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اس کی ایک سمٹ جو تھی ہیڈز آف گورنمنٹس کی، اس کو ہوسٹ کیا اور دکھایا کہ پاکستان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم بڑے بڑے انٹرنیشنل ایونٹس کو ہوسٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح الحمدللہ ہمارے اندر آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کرنے کی بھی کیپیسٹی موجود ہے۔ اور جو ٹیمز آئیں گی ان کی ہاسپٹیلٹی، ان کے یہاں پہ ارینجمنٹس کے حوالے سے محسن نقوی صاحب جو ہے وہ بھرپور محنت کر رہے ہیں۔ اس سے پاکستان کا تشخص بہتر ہوگا، پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ ساکھ بحال ہوگی، اور کرکٹ کے کھیل کو مزید فروغ ملے گا۔ ینگسٹرز دیکھیں گے، شائقین آئیں گے، گراؤنڈز کے اندر گہما گہمی ہوگی، فیسٹیوٹی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ 2025 جو ہے یہ خوشخبریوں کا سال رہا ہے۔ وہ اکنامک سٹیبلٹی ہو، وہ مہنگائی میں کمی ہو، وہ سٹاک ایکسچینج میں 1,17,000 پوائنٹس کا کراس کرنا ہو، وہ انٹرسٹ ریٹ کا نیچے جانا ہو، وہ فارن ریمیٹنسز کا آنا ہو، ہر حوالے سے میں سمجھتا ہوں ابھی اڑان پاکستان ہم نے ایک پروگرام شروع کیا، اور اڑان پاکستان ایک اوورال ویژن ہے، اس میں کھیل بھی شامل ہیں، نوجوان شامل ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ویژن نہیں ہے، یہ پاکستان کا ویژن ہے کہ ہم نے ٹیک آف کرنا ہے ایک شہباز کی طرح، شاہین کی طرح۔ تو یہ اڑان پاکستان، اس میں کھیل بھی شامل ہیں، اور یہ جس طرح ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اس طرح کی بھی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنا بھی اس پروگرام میں شامل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کے لیے، پاکستان کے امیج کے لیے، پاکستان کی ساکھ کے لیے، اور پاکستان کی بہتری کے لیے، بیکاز پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے۔ پاکستان آئی ہوئی ہے اور 19 سال بعد اس ٹائم اسلام آباد میں موجود ہے، کیا کہیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیمز کا جو پاکستان آنا ہے، اس سے نہ صرف پاکستان میں سپورٹس کی، کرکٹ کی بہتری ہوگی، بلکہ نوجوانوں کو بہت موقع ملے گا کرکٹ کو قریب سے دیکھنے کا، سیکھنے کا، اور پرانی یادوں کو بھی تازہ کرنے کا ایک موقع ہے کہ جب یہاں پہ بڑے بڑے پلیئر آتے تھے اور یادگار میچز ہوتے تھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سٹیپ ہے الحمدللہ۔ منسٹر صاحب، آپ نے اسپورٹس مین اسپرٹ کی بات کی، کیا کرکٹ کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی آپ چاہتے ہیں کہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہو؟ جی ایبسلیوٹلی۔ دوسری بات سر کہ ایک مرتبہ پھر نیٹ نے پورے سوئنگ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو یوتھ کو شکایت تھی ان کو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو بہت الحمدللہ یہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہر جگہ پہ ہونی چاہیے، ہر شعبے میں ہونی چاہیے، اور انٹرنیٹ کے حوالے سے بہت بہتری آئی ہے۔ کچھ گلچز تھے ماضی کے اندر، بٹ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل بات زیادہ کی جا رہی ہے بغیر ایویڈنس کے، اور ہر بندہ اس پہ لگا ہوا ہے۔ میں پچھلے 1 مہینے سے آبزرو کر رہا ہوں کہ دیکھیے کوئی مجھے نظر نہیں آیا، دنیا کے کئی ملکوں میں بھی ٹیکنیکل گلچ، میں نام نہیں لوں گا، بٹ ٹیکنیکل گلچز آئے ہیں، مگر الحمدللہ ہمارا کافی جو ہے وہ بہتر ہے سسٹم، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو بھی فیکٹس اینڈ فگرز کوٹ کیے جا رہے ہیں وہ اس کی اوتھینٹسٹی، اس کی ویراسٹی، کہ وہ کس پیرامیٹر کے تحت یہ کیلکولیٹ کیا گیا ہے۔ کوئی وی پی این کا ایک فورم ہے جس نے وہ کیلکولیٹ کیا ہے، تو نیٹ میں بہت بہتری ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید بہتری آئے گی۔ اور یہ اس پہ دیکھیں دنیا میں سستا ترین انٹرنیٹ پاکستان کے اندر ہے، آپ کسی ملک سے کمپیئر کر لیں، اتنا سستا انٹرنیٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ وہ جب ایڈز بھی دیکھتے ہیں نا جس میں مختلف سلوگن چل رہے ہوتے ہیں کہ ڈیٹا کے حوالے سے، ان لمیٹڈ ڈیٹا کے حوالے سے، دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کے پیکیجز نہیں ہوتے، وہ ٹیلی کام ہو، وہ باقی آپ کا جو ہے وہ لین والا سسٹم ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتری ہے، اور مزید کی طرف بڑھ تو رہی ہے،
स्टेप्स भी अच्छे लिए जा रहे हैं कि महंगाई को भी रोका जाए, लेकिन जो बाहर बैठे अनासर हैं पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करते हैं और डिस्टेबलाइज करने की बातें करते हैं, उस चीज़ों को कैसे रोकें? देखिए, मैं आज सियासत को, इधर हम खेल के मैदान में मौजूद हैं, मैंने तो यही सीखा है कि खेल को सियासत में और सियासत को खेल में मिक्स ना किया जाए, मगर मेरी सिर्फ ये गुजारिश होगी कि मुल्क में बेहतरी और पॉजिटिव सेंटिमेंट, देखिए नेगेटिव सेंटिमेंट वो मुल्क के अंदर हो या मुल्क से बाहर हो, मुल्क के बारे में अच्छी सोच रखें। आपने तनकीद करनी है, पॉलिटिकल लीडरशिप पे करें, पॉलिटिकल पार्टीज पे करें, सियासतदानों पे करें, बट अपने दफाई इदारों पे, अपनी इकॉनमी पे, उससे सबका नुकसान होता है, कलेक्टिव नुकसान होता है। तो इसलिए अपनी तनकीद का निशाना जो है वो आपस में रखें, और मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव सेंटिमेंट को उभारने की ज़रूरत है। अब तो बानी चेयरमैन पीटीआई ने कह दिया कि इकॉनमी स्टेबलाइज होगी, तो पीछे क्या रह गया, बाहर बैठों को भी सीखना चाहिए। मिनिस्टर साहब, मेरा सवाल ये इधर से ले लें। रज़ा बिन रोशनी से मैं ही पूछ रहा था कि आपने बहुत मुफाहमत की बात की, कुछ खुशखबरियाँ भी हैं कि 2025 में भी ऐसे ही ये सियासी जो तनाव जारी रहेगा, ये इसमें कुछ? देखिए, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और सियासतदान आपस में बातचीत करते रहे हैं, करते रहेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। और मैं समझता हूँ कि 2025 जो है वो इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी साल होगा, और आपस में मेल मिलाप से, बातचीत से कई रास्ते खुलते हैं, तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है। जी राशिद भाई, मुज़ाकरात का जो मैच चल रहा है पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, इस पे आप किसको कामयाब? देखिए, मैं समझता हूँ कि वो मुज़ाकराती कमेटीज आपस में बातचीत कर रही हैं। बेहतर है कि उसी मैंडेट के तहत जो मुज़ाकरात करें वो इस पे कमेंट करें, मगर अभी तक जो चल रहे हैं वो मुस्बत चल रहे हैं। जी सर, एलन मस्क ने ट्वीट किया है कुछ दिन पहले कि वो पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से जो है वो वेट कर रहे हैं पाकिस्तान में तेज़ तरीन इंटरनेट लाने के लिए। दूसरा मेरा साथ सवाल है कि अगर सोशल मीडिया पे ख़वातीन, चाहे जर्नलिस्ट हो, सियासतदान हो, उनके बारे में एक मनफी प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। देखिए, एक तो आईटी है और उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट बहुत जल्द इस पे आ जाएगा, और देखिए ख़वातीन के हवाले से, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के हवाले से, माइनॉरिटीज़ के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही नामुनासिब है। और देखिए, आप परफॉर्मेंस पे जज करें, किसी को खातून होने पे तनकीद का निशाना बनाना, वो कोई भी हो, वो कोई चीफ मिनिस्टर हो, वो कोई जर्नलिस्ट हो, ये मुनासिब ही नहीं है कि आप किरदार कशी करें। और देखिए, उसमें किरदार कशी करने तो बहुत कुछ है कहने को, मगर हमारी ये तरबियत नहीं है, हमारा ये तरीक़ेकार नहीं है, और हम चाहते हैं कि ख़वातीन वो जिस भी पार्टी से हों उनके लिए एक इज़्ज़त वक़ार का मकाम हो। पाकिस्तानी ये जाने जाते हैं कि माँ बहन बेटी की इज़्ज़त करना हम जानते हैं, तो ये जो लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं ये बस अपने सियासी मफाद के लिए ख़त्म हो जाएगी। मिनिस्टर साहब, रेडियो पाकिस्तान स्टेट ब्रॉडकास्टर पिछले इंटरिम गवर्नमेंट जब शहबाज शरीफ साहब की थी तब उसने कमेंट्री दोबारा स्टार्ट की थी, अभी फिर कमेंट्री का सिलसिला रुक गया रेडियो पाकिस्तान से, उसके लिए कोई इकदाम करेंगे आप? देखिए, रेडियो पाकिस्तान में हम रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, और मैं टोटल रीवैम्पिंग चाहता हूँ। आपने देखा कि पीटीवी की हमने रीवैम्पिंग की, उसमें हम प्राइवेट सेक्टर से एंकर्स लेके आए और कोशिश की कि स्पेस सबको मिले। अभी भी पीटीवी के ऊपर जो एनालिस्ट बैठते हैं नहीं देखा जाता कि वो क्या बात करते हैं, किस आइडियोलॉजी से उनका ताल्लुक है। तो इसी तरह से जिस तरह पीटीवी की रीवैम्पिंग हो रही है, डिजिटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान का एक जामे प्लान हम मुरतब दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला उसको रीवैम्प करेंगे। कमेंट्री और क्रिकेट जो है उसको खुसूसी तवज्जो देंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।